معلوم ہوا کہ مدرسہ ضیاء العلوم سے جن لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے فرشتے جانتے ہیں کہ میں 25 سال سے اس کا ناظم ہوں، اور جو لوگ بھی وہاں کام کر رہے ہیں ان کا میں نے تقرر کیا، ان کو مواقع فراہم کیے۔ ضیاء العلوم کے تمام طلبہ اس کو جانتے ہیں، مدرسین جانتے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہی ہے اور اللہ کے فرشتے جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ٹولے نے جو شرارت ندوۃ العلماء میں کی، وہ شرارت رائے بریلی میں بھی کر رہا ہے۔ اللہ کا کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہے، فرشتوں کا احساس نہیں ہے، اللہ کے یہاں باس پرس ہوگی، اس کا احساس دل سے ختم ہو چکا ہے۔ اور شاید یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کیا جا رہا ہے، جو صاف و صریح حدیثیں ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داود میں، مستدرک میں، دارقطنی میں، جو صحیح حدیثیں ہیں، یہ ٹولہ ان کا انکار کر رہا ہے اور ان حدیثوں کے خلاف وہ باتیں کہہ رہا ہے جو ناسبیت کی باتیں ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اتباع معاویہ ہم النواصب، معاویہ کا اتباع کرنے والے ناصبی تھے، اور یہ ہیں امام ذہبی جن پر تمام محدثین کا اعتماد ہے، اور باقی تمام علماء اہل سنت، کبار علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی کے خلاف جس نے بغاوت کی وہ فاسق تھا، وہ عاصی تھا، وہ گنہگار تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ وہ حضرت علی کے گروہ میں جو کبار صحابہ ہیں ان کو جہنم کی دعوت دے رہا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کی وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح میں ذکر کی ہے، اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں، خود حضرت عمار سے بھی کہا تھا اور دیگر صحابہ سے کہ ایک باغی گروہ جو ہوگا وہ عمار کو شہید کرے گا، جبکہ عمار اس گروہ کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ گروہ عمار کو اور عمار کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کو دوزخ کی دعوت دے رہا ہوگا۔ امام بخاری کی کتاب الصحیح کی حدیث کا نمبر ہے 447۔ اور پھر حضرت حذیفہ سے یہ روایت ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی ظالم بادشاہت کا دور شروع ہوگا، پھر جبر و قہر اور سرکشی کا دور ہوگا۔ یہ حدیث بصری ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جلد 5 اور صفحہ 220۔ سنن ابو داود میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، نمبر حدیث کا 4646 ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، نمبر اس کا 2226 ہے۔ ابن حبان نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، 1534 اس کا نمبر ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جلد 3 میں 171ویں صفحے پر ہے، اور پھر اس کے بعد 145ویں صفحے پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکسین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کا حکم دیا۔ جب میں نے یہ پوچھا کہ ان لوگوں سے جنگ کس کے ساتھ مل کر کرنا ہے، حضرت ابو سعید خدری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ اور انہی کے ساتھ عمار شہید ہوں گے۔ اور قاسطین کی تشریح یہ کی گئی کہ وہ ظالم شام کے وہ لوگ جو معاویہ کے لشکر میں ہوں گے۔ ناقصین سے مراد وہ جنہوں نے عہد کیا پھر توڑ دیا تھا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرہ جو پھر بعد میں شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے توبہ کی تھی، حضرت علی کی مخالفت کی توبہ کی تھی۔ اور مارقین سے مراد وہ ہیں جو دین سے نکل گئے، یعنی خوارج۔ بہرحال یہ تو بہت ہی مختصر سا خلاصہ ہے۔ اب ان حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بلال حسنی جو میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں نے اس کو پڑھایا بھی ہے، اور اس کی ایک کتاب پر مقدمہ لکھا ہے اور اس کو اپنا معاون مدرسے میں بنایا تھا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس جرأت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، پولیس والوں سے جھوٹ بولتا ہے، اور رجسٹریشن جہاں سوسائٹیوں کو ہوتا ہے وہاں جھوٹی درخواست دیتا ہے۔
وہاں وہ ہمارے خلاف ہر بدعنوانی کا مرتکب ہو رہا ہے اور پھر الزامات ہم پر لگا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں نے ایسے لوگوں کے خلاف بد دعا کی تھی اور اللہ سے کہا تھا اے اللہ جو افترا پردازی کر رہے ہیں، جو الزام تراشی کر رہے ہیں، جو اپنی طرف سے جو بات چاہتے ہیں ٹھوک رہے ہیں اور لوگوں میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اے اللہ عبرتناک سزا انہیں دے دے۔ تو قادر ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت یہ لوگ جو اچھے خاندان کے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں صرف قبضے کے لیے، ندوے پر قبضے کے لیے انہوں نے کیا 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 اور اللہ نے کیا کیا سبق دیا، لیکن ان کو سبق لینا نہیں ہے، اندھے ہو چکے ہیں۔ اور مدرسہ ضیاء العلوم میں یہ سب جانتے ہیں، سارے بڑے جانتے ہیں، مولانا معین اللہ صاحب رخصت ہو گئے، ہمارے والد رخصت ہو گئے، اور ندوے کے بڑے بڑے اساتذہ رخصت ہو گئے جو ہمارے بلانے پہ آتے تھے اور مدرسے میں جلسہ ہوتا تھا اور ان کے بیانات کرواتے تھے اور ہمارے بیانات ہوتے تھے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس کو سراہا کہ مدرسے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور تعاون فرمایا، اور جب کبھی پروگرام ہوا تو تشریف لائے۔ آج افسوس ہے کہ مولانا علی میاں کا پوتا اتنا بے دین ہو گیا کہ اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو آخرت کا احساس نہیں ہے۔ وہ کیسے رسول اللہ کا سامنا کرے گا کہ جن ظالموں نے ہزاروں صحابہ کو شہید کیا، بڑے بڑے تابعین کو شہید کیا، اور 60 سال تک حضرت علی کو گالیاں دیں، ان پر طعن و تشنیع کیا، یعنی ہر وہ حدیث جو اس موضوع کی ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، وہ اس پر منطبق ہوتی، اس گروہ پر جس نے مسجدوں میں خطبوں میں حضرت علی پر طعن و تشنیع کروائی، جس نے حضرت حسن کو زہر دلوایا، شہید کیا، اور جس نے حضرت حسن کو حضور کے روضے میں دفن نہیں ہونے دیا، اور جس نے اس پر لڑائی کی دھمکی دی، یہاں تک کہ پھر حضرت حسن کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا، جس نے ان کی نماز میں شرکت نہیں کی، ان کو شہید کیا زہر دے کر، پھر ان کی نماز میں بنی امیہ کا کوئی مجرم شریک نہیں ہوا۔ جو ایسے مجرم ہیں جنہوں نے نبی کے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے، اور نبی ان کے خلاف سخت ترین باتیں حدیثوں میں کہہ چکے ہیں، وہ سب موجود ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، اور پھر علماء اہل سنت کے بیانات میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ جو گروہ باغی تھا حضرت علی کی خلافت راشدہ کے خلاف، حضرت علی کے خلاف اور تمام کبار صحابہ کے خلاف، وہ گروہ عاصی بھی تھا اور باغی بھی تھا، اور وہ گروہ فاسق بھی تھا، اور اس نے ایک بڑا جرم کیا کہ امت مسلمہ کو خلافت راشدہ سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور اپنے ملعون بیٹے یزید جیسے مجرم اور خبیث انسان کو مسلط کیا، جس نے حضور کے نواسے حضرت حسین کو پورے خاندان کے بچے کو ختم کیا۔ یہ وہ مجرم ہے کہ جن پر خدا کی ہزاروں لعنتیں ہوں، پوری امت ان پر لعنت کرتی ہے، اور سب کو معلوم ہے بالجبر والاکراہ کس نے اس ملعون کو امت پر مسلط کیا۔ تو اب جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کیسے قیامت میں وہ حضور کا سامنا کریں گے، کیسے حضرت علی کا سامنا کریں گے، کیسے حضرت حسن کے سامنے آئیں گے، کیسے حضرت حسین کا سامنا کریں گے، کیا انجام ہوگا ان کا۔ یہ اپنے انجام سے کیا واقف نہیں ہے، یا اتنے ڈھیٹ ہو گئے، اتنے انادی، دنیا کی طلب اتنی ہے کہ مدرسہ چھین لینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، پولیس کو دھوکہ دینا ہے، جھوٹے کاغذات داخل کرنے ہیں، الزام تراشی کرنی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو میں خدا پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ منصف ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے، وہ جانتا ہے کہ یہ قبضہ کرنے میں لگے ہوئے، اللہ انہیں ناکام کرے گا، اللہ انہیں ناکام کرے گا۔ ایک ہمارے بھائی بھی بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے ساتھ دے رہے تھے، لیکن قبل اس کے کہ ان کا انتقال ہوتا وہ بیمار ہوئے، میں ان کے پاس گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، معافی مانگی کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے ندوے میں کیا اس کے بارے میں انہوں نے ایسی معافی مانگی کہ میرا دل بھی لرز گیا اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا بھائی میں نے سب معاف کیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو معاف کر ہی دیا ہے، کہ اگر میں نے کہا کوئی میری زبان سے بات سخت نکلی ہو تو آپ معاف کر دیں۔ تو الحمدللہ جہاں تک جناب حمزہ حسنی کا تعلق ہے،
وہ اس دنیا سے توبہ کر کے رو رو کے اور اللہ سے معافی مانگ کے اور ہم لوگوں سے بھی معافی مانگ کے، کیونکہ ہمارے حقوق مارے گئے تھے، انہوں نے اپنا معاملہ صاف کر لیا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن جو ابھی باطل پر جٹے ہوئے ہیں، حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، اور حضور کے کلیجے کو جن ظالموں نے چھلنی کیا ان کا دفاع کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ قبر میں ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، شاید زندگی میں اللہ ان کے چہرے کا نور چھین کر ان کے چہرے پر کالک مل دے گا، اور ظاہر قیامت میں ان کو عزت نہیں ملنی ہے۔ وہ حضرت علی کا سامنا نہیں کر سکیں گے، حضرت حسن کا سامنا نہیں کر سکیں گے، وہ یزید کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہاں جب حضور نے فرما دیا کہ وہ گروہ جہنم کا داعی ہے، جو حضرت علی کے خلاف باغی ہیں وہ جہنم کے داعی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متواتر حدیث جس کو چھپایا گیا اور ناصبیوں نے اہل سنت کو دھوکہ دیا، وہ حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، کبار محدثین کے نزدیک بار بار میں نے اس کو پیش کیا کہ اللہ کے بندو، حضور کی تو بات مان لو، حضور کی حدیث مان لو، اللہ سے توبہ کر لو، حق کو تسلیم کر لو، مت جھٹلاؤ۔ فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ فرمایا تھا دو بھاری ذمہ داریاں، حضور نے فرمایا ہے دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور یہ آپ نے بات فرمائی تھی 18 ذی الحجہ کو حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر، جس وقت حضرت علی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور ان کو آپ نے کھڑا کر کے تمام صحابہ کے سامنے، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، آپ نے سامنا کرا کے یہ بتا دیا تھا کہ قرآن اور میرے اہل بیت، جن کے اس وقت ذمہ دار حضرت علی تھے، یعنی حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا جو مسلمان ہے، مومن ہے، جو چاہتا کہ اس کی آخرت اچھی ہو، اس کو حضرت علی کا دامن تھامنا چاہیے تھا، اور ان کے بعد حضرت حسن کا، ان کے بعد حضرت حسین کا، جن کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ حسنی خاندان کے اس وقت کے یہ لوگ دنیا کے اتنے حریص کیوں بن گئے ہیں، اور آخرت سے اتنے غافل ہیں، اور اللہ کا خوف دل سے نکل گیا ہے، نبی کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، یہ رسول کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں صحابہ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا، اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، سب دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، بخاری، مسلم، ترمذی، جو کتابیں اہل سنت کے متفق علیہ ہیں، ان کے حوالوں کے ساتھ ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ضد و عناد میں، یا جو چلا دیا گیا ناصبیوں کی طرف سے ایک عقیدہ اور اہل سنت کو دھوکے میں رکھا گیا، اس کی وجہ سے جو لوگ دھوکہ کر رہے ہیں وہ کل نہ حضور کا سامنا کر سکیں گے، نہ حضرت علی کا، نہ حضرت حسن کا، نہ حضرت حسین کا، یقیناً وہ یزید کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں یزید کے ساتھ کر دے، اللہ ہمیں یزید و یزید کے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ کر دے، انہیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے موقف پر یقین رکھتے ہیں تو یہ وہ دعا مانگیں، اور ان کی دعا یہ لوگ سنیں کہ ہاں وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آخرت میں، تو انہیں مبارک ہو۔ ہم ان سے بری ہیں، اللہ ان سے بری ہے، نبی ان سے بری ہیں، علی ان سے بری ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ان سے بری ہیں، دنیا ہی میں عبرتناک سزا وہ دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد